وقت خفتا نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا. کہے سبحان اللہ. بڑے پیارے انداز میں نام ہے اور جس نے لکھی ہے وہ بھی پیارا ہی ہے کہ ان کا رضا والا ہے اور ہم بھی سب رضا والے ہیں. سب رضا والے ہیں نا تو کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. وقت خفتا نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا. وقت خفتا نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا. وقت خفتا نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا. وقت خفتا نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا. چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. کیا سمجھا ہم؟ ایسا وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے, بے شمار مال عطا فرمایا ہے, لیکن کچھ وقت ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم مدینہ نہیں دیکھ سکتے. مال ہمارے پاس ہے, مال کی بے شمار ہمارے پاس ہے, لیکن ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ہم مدینے کو نہیں جا سکتے. اس کا اشارہ ہے, علامہ صاحب کا اشارہ ہے کہ وقت ایسا آ جاتا ہے, پریشانی ہو جاتی ہے, مال دھڑا پڑا رہ جاتا ہے, لیکن ہم پر نصیب اس روز کا دیدار نہیں کر سکتے. اس کی طرف یہ اشارہ ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ آدھا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا. حضرات, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کتنا بھی گنہگار بندہ ہو, کتنا بھی گنہگار, لیکن چاہت کیا ہوتی ہے کہ کاش مدینہ دیکھ لوں میں. سب کی چاہت ہے نا, ہر عاشق کی چاہت ہوتی ہے کہ کاش کہیں قرضہ ہو جائے, کہیں سے پیسہ آ جائے, لیکن چاہت کیا ہے کہ ایک بار مدینہ دیکھ لوں. لیکن کیا فرمایا, آدھا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا. آدھا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا. ہائے تقدیر کے تیبا مجھے جانے نہ دیا. ہائے تقدیر مجھے تیبا جانے نہ دیا. بہت پیارا سے سماعت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو امت کا غمخوار بنایا ہے, اور ایسا غمخوار بنایا ہے کہ جب جب کبھی بھی امت پر پریشانی آتی ہے تو آج بھی قبر کے اندر آقا کو محسوس ہوتا ہے امت کا. لیکن آج ہم ہیں بے وفا امت, بے وفا امت ہم ہیں آج کہ آقا کو بھولے پڑے ہیں. اللہ کے پیاروں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے لیے اپنے قبر مبارک کے اندر اللہ سے فریاد کرتے ہیں, رب سلم رب سلم, اے میرے رب میرے امت کو سلامتی سے عطا فرما. لیکن آج ہم ہیں کچھ نہیں کرتے اللہ کے رسول کے لیے, کچھ نہیں کرتے, اور نہ ہم سے کچھ ہو سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ پاور عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول جو چاہے وہ عطا فرما دیتے ہیں, جو چاہے عطا فرما دیتے ہیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں, یا رسول اللہ یا رسول اللہ وقت خفتا نے مجھے روز
ज़िप जाने ना दिया कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं कहने लगूं कि अमाल मेरे अच्छे हैं, अच्छे अमाल हैं। मैं हाजी, मैं कहने लगूं मेरे अमाल अच्छे, मैंने हज कर लिया, काबे का तवाफ कर लिया, मैं नमाजी, नमाज पढ़ने के बाद मैं कहने लगूं कि मैंने बहुत नमाज़ें पढ़ी हैं, सजदे किए हैं, रुकू किए हैं, अल्लाह की इबादत की है, लेकिन नहीं प्यारे आका के प्यारे दीवारों, वहाँ अमाल नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं, हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं कि जो जिसके जरिए हमारे अमाल के जरिए बख्शिश हो जाए। हमारे अमाल नहीं है, ये तो अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत है। अगर अल्लाह के महबूब की मोहब्बत हमारे दिल में बन जाएगी तो खुदा की कसम अमाल जैसे भी होंगे उनकी मोहब्बत काम आ जाएगी। तो शायर क्या फरमाते हैं, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। या रसूल अल्लाह मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने दिया। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। हज़रात, अब अल्लाह के महबूब को हमसे कितनी मोहब्बत है इसका खुलासा इस शेर में है। उन मैदानी महशर कायम है, वो मैदानी महशर जो अव्वलीन आखिरीन वहां जमा होंगे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अंबिया सब अव्वलीन आखिरीन वहां जमा होंगे। और वो मैदानी महशर जिसकी गर्मी से हमारे दिमाग फूलते होंगे। हजरात मोहतरम, अब वहीं एक तराजू है जिसको कहा जाता है मेज़ान। वो तराजू आमाल को ले जा रहे होंगे, आमाल को ले जा रहे होंगे। हजरत आदम सबके बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवागर होंगे, जलवा फरोज होंगे, मुलहाजा फरमा रहे होंगे कि मेरी औलाद में से कौन कौन जन्नत में जा रहा है, कौन कौन दोज़ख में जा रहा है। अब मुख्तसर ये है, एक वक्त ऐसा आ जाएगा अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या मुलाहाजा फरमाएंगे कि महबूब का उम्मती के आमाल कम हो जाते हैं। अल्लाह हुक्म फरमाता है दोज़ख में डाल दो। हमारे बाबा, सारी दुनिया के बाबा, सारी कायनात के बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुलाहाजा फरमा रहे हैं कि मेरी औलाद में से जिसको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाता है, दोज़ख अता फरमाता है। अल-मुख्तसर यह है, मुलाहाजा फरमाते अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम मुलाहाजा फरमाते हैं कि मेरी महबूब की उम्मत के एक शख्स के आमाल बहुत कम है, नेकियां कम है और गुनाह ज्यादा है। नेकी का पल्ला जो है वो ऊंचा हो जाता है और गुनाहों का पल्ला भारी हो जाता है, वजनी हो जाता है। अल्लाह हुक्म फरमाता है कि इस बंदे के नेकी कम है, इसको दोज़ख में डाल दो। ये मुलाहाजा फरमाते हैं, फरमाते ही दौड़े दौड़े जाएंगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे। उम्मत के गमखार नबी वो भी मुलाहाजा फरमा रहे होंगे, लेकिन ये सबक उम्मत के लिए है। ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे आशिकों, आज वो लोग जो कहते हैं हमारे आका हम जैसे बशर हैं, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जो वो लोग कहते हैं कि आका को कोई इल्म गैब नहीं, माज़अल्लाह, जो वो लोग कहते हैं वो तो हम जैसे हैं, मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, उनके
لیے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے محبوب نے امت کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، راتوں کو رات سجدے کر رہے ہیں، یاد امت کی ہو رہی ہے، رکوع کر رہے ہیں، یاد امت کی ہو رہی ہے، قیام کر رہے ہیں، یاد امت کی ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جو دیکھا تھا کہ آپ کا ایک امتی گنہگار ہے، اس کی نیکیاں کم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں جانے کو حکم دے دیا ہے، اعلان کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین ہو جاتے ہیں، قرار نہیں آتا ہے، دل پرزے پرزے ہو گیا کہ میرا ایک غلام، میرا ایک امتی میرا ایک امتی دوزخ میں جائے، یہ گوارا نہیں ہے۔ دوڑے دوڑے آتے ہیں، پیارے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب کعبہ، میرے اس غلام کے، میرے اس عاشق کے جو وزنی ہوا ہے، جو میدان میں تولے گئے اس کے اعمال ہیں، کم پڑ گئے ہیں، میری گزارش ہے، میری تمنا ہے کہ اس کے اعمال وزنی کیے جائے، دوبارہ تولے جائے۔ فرشتے انکار کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حبیب اس امت گنہگار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب تو نے تو وعدہ کیا تھا، اے میرے محبوب میں تجھے اتنا عطا فرماؤں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، لیکن معاملہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب جو کہتے ہیں فرشتوں اس کو مانو۔ فرشتے انکار کرتے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہو چکا ہے؟ یہ گنہگار ہے، نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے، اللہ کا حکم ہو چکا ہے، اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ نبی کے دیوانوں، امت کے غمخوار، مدینے کے تاجدار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب کعبہ ایک دفعہ اور اس کو وزن کیا جائے، اعمال تولے جائیں۔ آج ہم مزہ لے رہے ہیں دنیا کے اندر، آقا کو بھولے پڑے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، ہم نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک محبوب ہم اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے رب کعبہ ایک دفعہ اور تول لے۔ المختصر کیا ہوتا ہے؟ رب کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گزارش ہے، وزنی شروع ہو جاتا ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک سے ایک پرزہ نکالتے ہیں، ایک پرچہ نکالتے ہیں، جس طرف نیکیاں ہیں اس پلے میں، اس ترازو کے پلے میں وہ پرچہ رکھ دیتے ہیں۔ جب پردہ رکھ دیتے ہیں تو پہلا جو نیکی کا پلہ ہلکا تھا اور برائیوں کا پلہ بھاری تھا، جیسے ہی پردہ رکھنا ہوتا ہے نیکی کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، برائیوں کا پلہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ حیران ہے، فرشتے بھی حیران، بندہ بھی حیران کہ ایک پرچہ پہلا تولا گیا تو گناہ کا پلہ بھاری تھا، نیکی کا پلہ ہلکا تھا۔ ہم نے آقا کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے آقا کو اچھی طریقے سے محبت نہیں کی ہے۔ اگر محبت کرتے تو آج ہم پریشان نہیں ہوتے، جو آج ہمارے اندر برائی ہے وہ برائی ہمارے اندر نہیں ہوتی، یہ ہماری کمی ہے۔ سچی محبت نہیں کرتے اللہ کے رسول سے، ہم بس کیا کہتے ہیں، دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلان کرتے ہیں نا، ہم جب نعرے لگاتے ہیں نا کہ حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آقا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جلال الدین صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے بندو دامن تھاما کہا ہم لوگوں نے؟ اگر دامن تھاما ہوتا تو نماز سے دور نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اگر دامن ہم نے تھاما ہوتا تو ان نماز سے دور نہیں ہوتے۔ تمہیں عرض کر رہا تھا کہ نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا، گناہوں کا پلہ اونچا ہو گیا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ ایک پرچے میں اتنی وسیع اتنی قوت کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گنہگار امتی، وہ گنہگار عاشق عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخر اس پرچے میں کیا ہے کہ جس کے ذریعے میری نیکی بھاری پڑ جاتی ہے اور نیکی کم پڑ جاتی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنو عاشقوں، سنو غلاموں، سنو امتیوں، رضا کے چاہنے والوں، رب کے حبیب نے جب سنا، غلام کہتا ہے آخر حضور اس میں معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو رب کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے بندے تجھے خبر نہیں ہے، ارے وہ پرچہ ہے تو دنیا کے اندر تو نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا تھا، خدا کی
پردے کی برکت سے سارے اعمال صحیح ہو گئے. تو کس بات کی وجہ سے ہوا ہے؟ درود شریف پڑھنے کی برکت.